اب لیسر ریمیڈیز کے اوپر بھی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور کینٹ کا بھی مٹیریل میڈیکل لیسر ریمیڈیز پہ موجود ہے، لیکن ماڈرن اب طریقے میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں لیسر ریمیڈیز۔ آج کل انگلینڈ میں بھی وہ ہے وسکم ایلبم، وہ کینسر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوا ہے، کیا نام آپ کو پتا؟ ٹیکا دیتے ہیں اس کا، اور ہمارے ڈاکٹر حمداللہ صاحب خاص طور پر اس کے بڑے قائل ہیں۔ وسکم ایلبم ایک ہومیوپیتھک دوا ہے جو بھی نسبتاً نئی دواؤں میں سے ہے، اور اس کے متعلق انگلستان میں انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اس کو ٹیکا بنایا ہوا ہے، وہ کینسر حصے میں ٹیکا دیتے ہیں، لیکن میں تو ایسے ٹیکوں کا قائل ہی نہیں ہوں۔ اور وسکم ایلبم کو وہ کہتے ہیں منہ سے نہیں دینا چاہیے، حالانکہ میں نے ہمیشہ منہ کے ذریعے عام طریقے سے دی ہے، اور اگر فائدہ ہوا تو اس سے ہوا ہے، تو اس لیے خام خواہ مریض کو تکلیف دینے والی بات ہے، مگر بہرحال جو کرتے ہیں ان کے اپنے تجربہ کرتے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نئی نئی دوائیں مسلسل دریافت ہو رہی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ پروونگ ان میں بہت کم ہے۔ جہاں احمدی ڈاکٹر پروونگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کتابوں سے فہرستیں نکال سکتے ہیں جن کو ہم لیسر ریمیڈیز یا نسبتاً نئی دوائیں کہتے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی پروونگ نہیں ہوئی، کلینکل تجربے سے وہ سامنے آئی ہیں۔ تو ہومیوپیتھی میں پروونگ بھی ضروری ہے اور کلینکل تجربہ بھی ضروری ہے۔ پروونگ شروع میں ہی آپ کو مرض کے دوا کے ایسے تمام اثرات کی طرف آپ کی رہنمائی کر دیتی ہے جو کلینکل تجربے میں 15-20 سال میں جا کر ہوتے ہیں، یعنی ایک دو تو کافی نہیں، 10-15 مریضوں پر اگر استعمال کی جائے تو اس کے کوئی نہ کوئی پہلو ہر مریض اپنے مزاج کے مطابق ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کی پروونگ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ اس کی پوٹینسیاں 2-3 بنا لی جائیں، ایک چھوٹی، کچھ نسبتاً بڑی، کچھ 30 تک، بہت اونچی نہیں جانا چاہیے، اور وہ کسی شخص کو جو صحت مند ہو اس کا ریکارڈ پہلے تیار کر کے کہ وہ کس مزاج کا ہے، گرمی سردی کا اثر، چلنے پھرنے سے اس کو ٹھنڈی ہوا کا کیا اثر ہے، بھیگے ہوئے موسم کا کیا اثر ہے، گرم بھیگے ہوئے موسم، ٹھنڈے بھیگے ہوئے موسم، خشک سردی اور بھیگی ہوئی سردی، اس قسم کی بہت ساری علامتیں ہیں جو روزمرہ ہماری طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بہت سارے محرکات ہیں جو یا اثرات ہیں جو ہم پہ اثر ڈالتے ہیں۔ تو ان سب کو پہلے دیکھ کے ایک پرفارمر بنا لینا چاہیے، اور ہر مریض کا مزاج اس میں لکھ لیا جائے، ذہنی مزاج، مثلا آرسنک کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس قسم کا ہے، غصے والا ہے، نرم مزاج ہے، رونے کی طبیعت مائل ہے، یا ایسا غصہ جو دل پر لیتا ہے، یا ایسا غصہ ہے جو لوگوں پر بھڑکتا ہے، یہ بھی فرق ہوتے ہیں غصے میں، اور غم کی خبر سے کیا اثر پڑتا ہے، فکروں سے کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کے سارے بدن پر، مختلف حصوں پر جو عموماً تغیرات، موسم کے تغیرات یا صبح اور شام کے بدلنے سے، حرکت آرام سے اور گرمی سردی سے، یہ سارے اثرات اس سے انٹرویو لے کر کسی ذہین آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا، تمام باتیں لکھ لیں، پھر اس کے اوپر یہ پروونگ شروع کریں، اور اس سے کہیں کہ جو بھی تمہیں تبدیلی نظر آئے وہ مجھے لکھ لو، اور دوسرے مزاج کے آدمی کو چن کر جب انٹرویو لیں گے کئیوں سے تو ہر مزاج کی تعین الگ الگ ہو جائے گی، اس پر پھر اسی طرح سے پروونگ کریں۔ اور عام طور پر پروونگ ایک دفعہ کی جاتی ہے، میرے خیال میں لازم ہے کہ مختلف موسموں میں کی جائے، انہی مریضوں پر۔ ایک مریض پر آپ نے سخت سردی اور خشک سردی میں پروونگ کی ہے، پھر آپ اسی مریض پر بھیگی ہوئی سردی جبکہ برسات ہو رہی ہو، خشک گرمی میں کی ہے، پھر بھیگی ہوئی برسات کے موسم کی گرمی میں بھی، پھر اسی طرح صبح اور رات کا فرق تو خیر روزمرہ ہوتے رہتا ہے، وہ چھوڑیں گے، لیکن مختلف علاقے ہیں جہاں معتدل آب و ہوا ہے، جہاں گرمی سردی کے فرق بہت زیادہ ہیں،
ان سب کو پیش نظر رکھ کر پروونگ کی جائے تو پھر اکٹھا اس کا جائزہ لے کر پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ مرض کی اصل تصویر کیا ہے اور لوگوں کے عمومی ذاتی تاثرات تو نہیں اس میں دخل انداز ہو گئے. پھر انشاءاللہ ہم بہت زیادہ غریب انسان کی خدمت کے لیے دواؤں کی مقدار بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں.